بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو سب سے بڑا وقت کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام کو بطور ایک سسٹم، بطور اپنے معاشرے کی بہتری کے حوالے سے اسٹڈی کریں کہ آیا ہمارا جو آج معاشرہ ہے جو زوال پذیر ہے، جس میں ہر بندہ معاشی حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے، سیاسی حوالے سے وہ خوف میں مبتلا ہے، اور سماجی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ منتشر ہو چکی ہے، مختلف طبقوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اب ایسے میں ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دین اسلام کو اس انداز سے سمجھیں یا دین اسلام کی اس حوالے سے تشریح کریں کہ دین اسلام ہماری دنیا کی کامیابی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرے۔ اور اسی طرح سے ہمارا ایک یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے سماج کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اپنے سوسائٹی میں ایک عدل کا قیام کیسے کر سکتے ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہماری وہ یہ بنتی ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی یہ مختلف مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت و افلاس ہیں، اور لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اب ان تمام پریشانیوں کا حل صرف یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو اس انداز سے اسٹڈی کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہمارے کوئی بھی سماجی مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ اسلام سے ہمیں مل سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم ان تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر اس انداز سے ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ آج ہمارے دنیا میں ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا میں تقسیم پیدا کر دی ہے۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان عبادات کو کرنے کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا اور آخرت میں جو جنت ہے وہ حاصل کر لیا ہے، لیکن اگر ہم اسلام کے سیاسی نظام کو نہیں سمجھیں گے، اسلام کے معاشی نظام کو نہیں سمجھیں گے، اسلام کے سماجی نظام کو نہیں سمجھیں گے تو ہم دنیا میں دوستوں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے سیاسی اور معاشی نظام کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں اسلام کے سماجی نظام کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے کہ اسلام نے ایک ایسا سسٹم دنیا میں تعارف کیا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا ایک غلبے کا دور تھا تو اس وقت معاشرے میں خوشحالی آ گئی، عدل آ گیا، انصاف آ گیا، تو پوری انسانیت کو ایک سکھ کا سانس ملا۔ آج اگر انسانیت درد میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک سسٹم اسٹڈی کرتے نہیں۔ ہم نے اسلام کو محض ایک آخرت کے حوالے سے رکھ لیا ہے کہ اسلام محض انسان کو جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، دوزخ سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اسلام سے ہم نے دنیاوی حوالے سے کبھی رہنمائی نہیں لی کہ کیا اسلام ہماری دنیا کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر اس انداز سے ہم دین اسلام کو اسٹڈی کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے دن بہت بہتر ہو سکتے تھے۔ شکریہ دوستوں۔